نخبر بھی من وراءنا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بتائیں گے۔ معلوم ہے کہ جو پڑھنے آتا ہے تو دل میں یہ رکھے کہ میں علاقے کی خدمت کروں گا۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس علم کے ذریعے سے میں اپنے علاقے کی خدمت کروں گا۔ نخبر بھی من وراءنا، جن کو ہم چھوڑ کے آئیں۔ وندخل به الجنہ، ساتھ میں یہ ہے کہ اس کام کے نتیجے میں ہمیں جنت بھی مل جائے، وہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ اور پھر ایک سوال نے اور بھی کیا کہ ہمارے ہاں مشروبات چلتے ہیں، شرابیں بہت زمانے، وہ زمانہ تھا جس میں شراب کا بڑا دور تھا، خمر سے بنتا، ان سے انگوروں سے بنتا جس کے خمر کہتے ہیں، اور اس طرح سے منقع سے یعنی کیا نام ہے کھجورے سے بنتا، اور کئی چیزوں سے شراب بنتے۔ لہذا جب ایسا سوال ایسی نوعیت کا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے روکا، یعنی 4 مامورات، 4 منہیات۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اب وہ مامورات کیا ہیں آج ان کو بیان کیا۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکیلے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہ کہا، پھر فرمایا أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، علم تو آپ کے پاس ہے، تب تو ہم علم کی روشنی حاصل کرنے آئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو طالب علم ہیں پڑھنے سمجھنے کے لیے، آپ بتائیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ ایمان کا تفسیر یوں کیا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس کا اقرار زبان پہ ہو، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، صیام و رمضان۔ حج کا ذکر فی الحال نہیں ہوا کیونکہ ابھی حج فرض نہیں تھا۔ اور آگے 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت، جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ کفار مضر سے ہماری جنگیں ہوتی ہیں، تو بیٹا اگر جنگیں ہوتی ہیں تو مال آپ کو ملتا ہوگا، لہذا غنیمت کا کچھ حصہ ہے جو 5واں حصہ وہ بھی پہنچانا، کہ غنیمت میں سے خمس ہمیں دینا۔ اور آگے 4 چیزوں سے منع فرمائی کیونکہ مشروبات کا سوال تھا، اس حوالے سے کہا کہ 4 چیزوں سے تم بچو۔ ان الحنتمی، یہ ایک ہرے رنگ کا مٹکا ہوتا اور شرابوں میں اتنا مخمور اور اتنا ہو جاتا کہ بالکل ہر جگہ بند ہو جاتا، ورنہ مٹکا ایسا چیز ہے، ایسا ایک برتن ہوتا ہے کہ باہر کی ٹھنڈک اندر کراس کرتی ہے، لیکن شراب کی وجہ سے وہ اس طرح یعنی اس میں آ جاتا کہ وہ جیسے مسامات انسان کے بدن میں ہوتے ہیں وہ اس کی گویا ختم ہو جاتے، اور پھر اس میں کوئی چیز ڈالو جلدی جلدی شراب بن جاتی۔ تو یہ ہرے رنگ کا مٹکا یہ بھی استعمال نہ کرو، اس میں کوئی آپ یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں ڈالیں گے جلدی شراب بن جائے گی۔ اور حتیٰ کہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جی، نہ خیر آ جائے گا، یہ حنتم، اور ایک دبا۔ دبا ایک کدوں کا برتن ہوتا، بڑا کدو، اس میں شراب ڈالتے تو وہ بھی یعنی اس میں ایسا رچ جاتا شراب میں کہ بس ڈالنے کی دیر ہے جلدی شراب بن جاتا۔ والنقیر، یہ اصل میں لکڑی کا ہوتا، اندر سے یعنی کھدائی ایسے طریقے سے کرتے کہ مٹکا نما ہوتا، وہ بھی ایک قسم کا لکڑی کا مٹکا ہو جاتا۔ والمزفت، اور راوی کو شک ہے کہ مزفت یا کبھی مقیر دونوں کے معنی ایک ہی ہے، کہ جس کو جو ہے تارکل وغیرہ کا باہر سے لیپ دیا جاتا تو اس میں بھی شراب جلدی بن جاتا۔ پھر فرمایا یہ چیزیں یاد کرو اور کارگزاری سناؤ، اور یہ جا کر کے جو پچھلے لوگ ہیں ان کو دعوت دو اور ان کو یہ ساری باتیں بتاؤ۔ تو یہ بات سمجھ آئی۔ باقی یہاں تھوڑی سی کچھ 1-2 باتیں آپ کے سمجھانے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کئی دنوں سے ہم مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ایمان تو اندر کی تصدیق ہے اور اسلام اصل میں اعمال کا نام ہے۔ آج حدیث ہمارے سامنے ایسے آ گئی کہ ایمان کا تفسیر اعمال سے کیا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے اور آپ کو اشکال کرنا چاہیے تھا کہ ایمان کے معنی تو ہم تو سنتے ہیں کہ وہ تو تصدیق ہو، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو نام تصدیق کا ہے۔ آج ایمان کا تفسیر اعمال سے کیا گیا، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ایمان کی حقیقت وہی ہے جو پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اسلام اصل میں اعمال کا نام ہے، ایمان اصل تصدیق قلبی ہے، لیکن شریعت میں احادیث میں کئی جگہ
اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایمان کا استعمال اعمال پہ ہوا ہے، ایمان کا استعمال مجازن، اور اس طرح اسلام کا استعمال تصدیق پر ہوا ہے. تو لہٰذا یہ مجازی استعمال ہے، اصل میں دونوں کا تلازم ہے. تو اس وجہ سے تلازم کی بنیاد پر ایمان کا استعمال اعمال پہ اور اسلام کا استعمال تصدیق قلبی پر اس طرح بھی احادیث میں آیا ہے. تو یہ ہے اس سوال کا جواب. باقی آگے یہ کہ 4 چیزوں کے بارے میں وعدہ 4 کا کیا. آپ غور فرمائیں تو یہاں 4 تو نہیں بلکہ جواب میں تو 5 چیزیں آئیں کہ ایمان باللہ بھی ہو گیا، اقام الصلاۃ 2 ہو گئے، ایتاء الزکوٰۃ 3 ہو گئے، شام رمضان 4 ہو گئے، غنیمت سے خمس دینا 5 ہو گئے. تو وعدہ تو 4 کا فرمایا، لیکن جواب جب تشریح فرمائے تو 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. تو یہ تو آپس میں جوڑ نہیں ہے، وہاں 4 چیزیں یہاں 5 ہیں. اس کے کئی جوابات دیے گئے. اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ آئے تھے خود بخود اور یہاں آ کر کے یا رسول اللہ کہہ کر کے انہوں نے بلایا بھی صحیح، اللہ کے نبی سے مخاطبت ان الفاظ سے کی. اس کی یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن تو تھے، پہلے سے مسلمان تو تھے. اب اللہ کے نبی ان کو جو احکامات بتا رہے ہیں تو احکامات بتاتے ہوئے ایمان کا ذکر جو ہوا ہے وہ یہ تبرکن ہوا ہے. ایمان کا ذکر کیا ہوا ہے؟ تبرکن. تو اب اگر آپ ایمان باللہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی جا کر کے 4 بچیں گے. باقی کیا بچیں گے؟ بس. تو یہ ہے کہ حکم بھی 4 کا تھا اور جواب میں بھی 4 چیزیں آ گئیں، لیکن ایمان باللہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے؟ تبرکن ہے، کیونکہ اس کو ایمان باللہ کے بتانے کی حقیقت ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ مومن تو تھے. ایک جواب یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں وعدہ تو 4 کا کیا، لیکن بعض اوقات ایک حکیم کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز مد نظر ہوتی ہے کہ ان کو ایک اور مسئلے کی بھی ضرورت ہے. تو لہذا وعدہ تو 4 کا کیا اور 5ویں چیز بھی بڑھا دی. تو 5ویں جو بڑھائی یہ تفضلاً. کیا؟ تفضلاً. کہ بعض اوقات معلم، مربی، شفیق ایک بات کا وعدہ کرتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھا بھی دیتا ہے، اپنے خیر خواہی، ہمدردی، شفقت کے جذبے میں آ کر کے کچھ چیز بڑے مہربانی کے طور بڑھا بھی دیتا ہے. تو 5ویں چیز جو بڑھائی ہے تفضلاً. تو پہلا جواب کیا؟ پہلا جواب یہ کہ ایمان کا ذکر تبرکن. اب یہ کہ 5ویں کا ذکر تفضلاً. تیسرا جواب یہ ہے جو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بھی دیا ہے کہ اصل میں یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے ایک چیز کا بیان ہوا ہے، 3 چیزیں برابر